اور اس میں ایک جوان نے شرکت کر کے اس جنازے کے بعد اس نے اپنی وصیت لکھی اور اس کو پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا اور اسے بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وصیت پارا چنار کے رہنے والے لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پارا چنار میں ایک سانحے کو گزرے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، 4 سے 5 روز ہوئے ہوں گے کہ وہاں پر پشاور سے پارا چنار آتی ہوئی ایک ویگن کہ جس میں شیعہ مسافر سوار تھے اور ہنگو عباس کے قریب کچھ شرپسند یزیدی دہشت گردوں نے اس پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 مومنین شہید ہوئے، 6 سے زائد زخمی ہوئے، اور اس سانحے نے پارا چنار کے امن کو پھر سے ایک بار خراب کر دیا۔ ناحق لوگوں کا خون بہایا گیا اور ان کے جنازوں کو رکھ کر بھی احتجاج کیا گیا، تقریریں کی، سب نے مذمت کی، بہت سے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور یہی پیغام دیا کہ یہ ایک افسوسناک سانحہ ہے، اس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے۔ لیکن ابھی یہ زخم بھرا ہی نہیں تھا، ابھی کچھ ہی روز گزرے تھے کہ بالکل اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ ہوا اور شرپسندوں نے ایک بار پھر سے وار کرنے کی کوشش کی۔ پھر سے ہی پشاور سے پارا چنار آتی ہوئی ایک ویگن پر سدہ ہائی وے کے قریب کچھ شرپسندوں نے، یزیدیوں نے پھر سے حملہ کر دیا اور سب سے پہلے گاڑی کے چاروں ٹائروں پر انہوں نے حملہ کیا تاکہ یہ گاڑی کو لے کر کہیں جا نہ سکیں۔ لیکن اس گاڑی میں سوار ایک حسینی نوجوان نے کمال ہمت دکھائی، وہاں پر اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے سمیت اس نے جتنے بھی مسافر گاڑی میں سوار تھے سب کی جان بچائی اور اس نے ان دہشت گردوں پر جوابی فائرنگ کر دی، جوابی حملہ کر دیا۔ اور جب اس جوان نے حملہ کیا تو وہ تکفیری، وہ شدت پسند، وہ یزیدی وہاں سے بھاگ گئے، انہیں بھاگنا پڑ گیا۔ یہ جوان تو زخمی ہوا لیکن اس نے یہ کام بڑی دلیری کا کیا اور اس کے پاس جو اسلحہ تھا یہ ناجائز نہیں تھا، غیر قانونی نہیں تھا، بلکہ اس کا لائسنس اس کے پاس موجود ہے جو کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اور ان یزیدیوں کا چھپ کر وار کرنا اور میدان سے فرار ہو جانا یہ ان کی پرانی عادت رہی ہے، اور ان جیسے تکفیریوں کا، ان جیسے شدت پسندوں کا یہی علاج ہے، یہی ایسے ہی انہیں جواب ملنا چاہیے۔ اس جوابی کارروائی کے عمل میں وہ تکفیری ٹولے بھاگ تو گئے ہیں، لیکن اب اداروں کو چاہیے، وہاں کے متعلقہ جو بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ انہیں بھاگنے نہ دیا جائے بلکہ ان کو پکڑا جائے اور انہیں پکڑ کر نشان عبرت بنایا جائے، انہیں بھاگنے نہ دیا جائے۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس بار پولیس نے کچھ 4 افراد کو، مشکوک افراد کو حراست میں لیا ہے جن پر انہیں شک ہے کہ ان کے تعلق دہشت گردوں سے ہیں اور یہ ان تک پہنچا سکتے ہیں انہیں۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں وہاں کے اداروں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا اور ان تکفیری ٹولوں کے خلاف ایک باقاعدہ آپریشن کا انہیں آغاز کرنا ہوگا، جیسا کہ ماضی میں آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ۔ ایسے ہی ایک دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی اس خطے میں بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ جس قدر جنازے اٹھا چکے ہیں یہ انہی کا حوصلہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو سانحے میں 2 مومن شہید ہوئے تو شہید توقیر سجاد کے جنازے میں بہت سے مومنین نے شرکت کی اور اس میں ایک جوان نے شرکت کر کے اس جنازے کے بعد اس نے اپنی وصیت لکھی اور اس کو پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا اور اسے بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وصیت پارا چنار کے رہنے والے لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ کہ اس نوجوان نے لکھا کہ اگر مجھے پشاور سے پارا چنار کے راستے میں مار دیا جائے تو میرے جنازے کے پیچھے ساری قوم کو اکٹھا کرنے کی بجائے میرے جنازے کو جلدی سے میرے گھر والوں تک پہنچا کر مجھے سپرد خاک کر دینا، کیونکہ میں ظلم کی وجہ سے تھک چکا ہوں گا۔ آپ کا نکلنا اور جذباتی تقریر کرنا، اس سب سے مجھے نہ انصاف مل سکے گا اور نہ ہی مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہے۔ سب اپنی باری کے انتظار میں اپنی عمر گزار رہے ہیں۔ یقین مانو جب میں آپ کے کاندھوں پر شہید توقیر سجاد کا جنازہ دیکھ رہا تھا تو مجھے توقیر کے جنازے سے بھی تھکاوٹ کی فریاد سنائی دے رہی تھی۔ تو جب لوگوں میں اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہو تو وہاں پر حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور فوری طور پر اقدامات کرے اور ان دہشت گردوں کو نشان عبرت بنائے قانونی طور پر، اس سے پہلے کہ وہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو، کہ وہاں پر شیعہ اور سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں، بلکہ وہاں پر تو آئے روز جرگے ہو رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں جس میں
دونوں شیعہ سنی نمائندے، شیعہ سنی اکابرین اس میں شامل ہوتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہماری ایک دوسرے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم بڑی محبت سے امن سے رہ رہے ہیں اور امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ جو وہاں پر اس طرح سے بدامنی پھیلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے؟ اس عمل کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس دوسرے سانحے کے بعد حکومت فوری طور پر کوئی اقدامات کرے گی اور یہ جو بدامنی پھیلانے والے شر پسند عناصر ہے ان کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد وہاں پر اداروں نے سخت کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف شروع کر دی ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔